قدوری امہات المتون میں سے ہی نہیں ہے بلکہ ام المتون ہے، جس کا نام امام قدوری نے المختصر رکھا تھا، اور بعد ازاں فقہا نے، محققین نے، علماء نے اس کو الکتاب کا لقب بھی دیا۔ یہ زمانہ مجتہدین کے بعد پہلا متن ہے جو لکھا گیا بعید طور کہ یہ پوری دنیا میں معروف، مقبول اور متداول ہوا۔ یعنی قدوری کا جو سن تالیف آتا ہے کتب کو کھنگالنے کے بعد، وہ 420 ہجری آتا ہے۔ امام قدوری کو طبقات فقہا میں اصحاب الترجیح میں درج کیا جاتا ہے۔ 1000 سال کی علمی تاریخ جو بعد کی ہے، اس میں جتنی الفقہ الحنفی میں بڑی بڑی کتب لکھی گئیں جو متون کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور ان کی شروع یا حواشی یا مختصرات ہیں، ان کا من وجہن یا کلیتاً یا غالباً ان کا مدار القدوری کے متن پر ہے، مختصر۔ سارے متون، شاید ہی کوئی استثناء ہو، کم و بیش سارے متون ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قدوری پر بیس کرتے ہیں، مختصر القدوری پر۔ تو جتنے متون ہیں وہ سارے کے سارے اپنی حجیت میں اور اپنی صحت کے درجے میں یکساں نہیں ہوں گے۔ مختصر الطحاوی، مختصر الکرخی، مختصر الجساس، مختصر الخصاف، مختصر الحاکم الشہید اور مختصر القدوری۔ تو جو قدوری جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو وہ گویا اس طبقے میں آتی ہے، سب سے اونچے درجے کے متون معتمدہ میں۔ قدوری کے متن اور قدوری کی کتاب کی اہمیت کے پیش نظر چاہا کہ اس پر تعارفی درس میں اپنے بیٹے حماد مصطفیٰ المدنی القادری کو خود دوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد بیٹے اور علامہ سہیل صدیقی اور دیگر سامعین، ناظرین، مستفیدین، طلبہ، طالبات، رفقا، اراکین، وابستگان اور دنیا بھر میں جامعات، مدارس سے متعلقہ احباب، ان کی اطلاع کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل کے درس میں یا سبق میں جو امام قدوری کے حوالے سے ابتدائی معلومات میں نے فراہم کی، وہ بہت سی کتب تراجم میں موجود ہیں۔ جو لوگ امام قدوری کے موضوع پر تحقیق کرنا چاہیں، اساتذہ ہوں یا طلبہ ہوں، اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیں، تحقیق کی غرض سے، تصنیف کی غرض سے یا تدریس کی غرض سے، تو انہیں مراجع بتا دیتا ہوں۔ میں نے اختصار سے معلومات فراہم کی، مگر یہ تفصیلات امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ان کتب میں آپ کو مل جائیں گی۔ سب سے اعلیٰ مدارج وہ تو تاریخ بغداد ہے، خطیب بغدادی کی، اس میں امام قدوری کا ترجمہ موجود ہے اور حوالہ۔ پھر امام سمعانی کی کتاب الانساب، پھر علامہ ابن الجوزی کی المنتظم، پھر ابن خلقان کی وفیات الاعیان، پھر ابن الاثیر کی الکامل، اور ابن الاثیر کی ہی اللباب
فی تہذیب الانساب، پھر المؤید ابو الفدا ان کی المختصر فی اخبار البشر، پھر بڑا اہم حوالہ ہے مراجع میں اور آپ کے تراجم کے مصادر میں علامہ ذہبی ان کی کتاب تاریخ الاسلام، اور اسی طرح علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء، اور علامہ ذہبی کی ہی تذکرۃ الحفاظ۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ علامہ ذہبی نے یہاں ان ائمہ اور محدثین کا ذکر کیا ہے جو ان کے نزدیک طبقات الحفاظ میں آتے ہیں، حفاظ حدیث میں آتے ہیں، اس لیے نام بھی تذکرۃ الحفاظ رکھا ہے، اور انہی حفاظ کے طبقات بنائے ہیں انہوں نے۔ تو امام قدوری کو انہوں نے حفاظ میں شامل کیا ہے، یہ خاص اصطلاح ہے حافظ الحدیث کے باب میں۔ اس کے بعد پھر صفدی کی الوافی بالوفیات، پھر امام یافعی کی مرآت الجنان، پھر حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ۔ اچھا، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام قدوری کی یہ کتاب المختصر وہ کتاب ہے جسے حفظ کیا جاتا ہے، صدیوں تک اس کتاب کو مختصر اور جامع اور معتمد ترین متن کے طور پہ علماء، اساتذہ، طلباء حفظ کرتے تھے۔ تو اس المختصر کا تعارف کرتے ہوئے لکھتے ہیں الذی یحفظ، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ اسی طرح ابو الوفا القرشی الجواہر المدیہ میں، پھر ابن قطلوبغا وہ تاج التراجم میں، پھر تاش کبری زادہ مفتاح السعادہ میں، پھر ابن العماد شذرات الذہب میں، پھر تقی الدین تمیمی کی دیوان الاسلام اور الطبقات السنیہ میں، پھر امام دیار بکری اپنی تاریخ الخمیس میں، پھر اس کے بعد الفوائد البہیہ میں، یہ تراجم حنفیہ میں ہے علامہ لکھنوی، علامہ ابو الحسنات عبد الحی لکھنوی، ابو الحسنات علامہ عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی، حماد بیٹے، یہ آپ کے دادا جان یعنی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا استاد ہیں، اور ہندوستان کے دور اواخر کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے فقیہ، جنہیں عالم عرب میں بہت بڑی سند کے طور پر اور معتمد شیخ کے طور پہ مانا جاتا ہے، اور عالم عرب کے مصر تک کثیر تعداد میں علماء، فقہاء، محدثین اپنی جب سند لیتے ہیں تو وہ گھوم کے مولانا عبد الحی فرنگی محلی لکھنوی کی طرف جاتی ہے، آپ اور آپ کے تلامذہ سے۔ آپ کے دادا جان میرے والد گرامی حضور قبلہ دکتور الشیخ فرید الدین القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے استاذ ہیں مباشرتاً، جن سے پڑھا ہے انہوں نے فرنگی محل لکھنؤ میں، وہ مولانا عبد الباقی فرنگی محلی، مولانا عبد الباقی الانصاری اللکھنوی ثم المدنی، اور وہ تلامذہ ہیں مولانا عبد الحی فرنگی محلی کی۔ فرنگی محل ایک جگہ ہے معروف جو حلقہ درس جہاں ہوتا تھا آپ کا۔ تو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور یہ مولانا عبد الحی فرنگی محلی، یہ میری دانست میں ہم پلہ دو، الفقہ الحنفی میں علم میں ہم پلہ ہیں، ہم مرتبہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کا کام، انہوں نے عربی میں بہت کام کیا ہے تو عالم عرب میں براہ راست معروف ہو گئے اور مشہور ہو گئے اور عرب مانوس ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کا کام زیادہ چونکہ اردو میں ہے، اس کو ابھی تک عربی میں ترجمہ نہیں کیا گیا، تو اس سے ان سے شناسائی اس قدر نہ ہو سکی
جس قدر ابو الحسنات عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ تو ان تمام کتابوں میں جن کا میں نے ذکر کیا میں نے، اس طرح اسماعیل باشا بغدادی ہیں، ان کی ہدیۃ العارفین ہے، تو کشف الظنون بھی ہے الغرض حاجی خلیفہ کی۔ تو میں نے آپ کو بہت ساری کتب بیان کر دی، انہی کتب میں سے کئی کتابوں میں سے میں نے وہ مواد اخذ کیا جو میں نے کل کے سبق میں آپ کو بتایا، جو امام قدوری کے حوالے سے، اور جتنے محققین اور شارحین جس قدر بھی بیان کرتے ہیں ان سب کا جو مصدر ہے معلومات کا وہ یہ کتب ہیں۔ کل کا درس ہم نے ختم کیا تھا، میں ذکر کر رہا تھا بعض شروح جو مختصر القدوری پر لکھی گئی۔ میرا مقصود ان تمام شروح کو بیان کرنا نہیں ہے، میں کسی وجہ سے چند شروح کا ذکر کیا، اور دراصل میں قدوری کی شروح کا ذکر یا قدوری کی شروع کا بیان الہدایہ جو امام مرغینانی کی ہے اس تک لانا چاہتا تھا۔ میرا مقصود فقط یہ تھا کہ امام قدوری سے لے کر صاحب الہدایہ امام مرغینانی جنہوں نے الہدایہ لکھی ان کی تصنیف الہدایہ تک میں درمیان کے عرصے کی کچھ شروح کا ذکر کرنا چاہتا تھا تاکہ مختصر القدوری کا ربط الہدایہ کے ساتھ قائم کر سکوں۔ اس غرض سے چند ایک شروع بیان کی، ورنہ میں نے بیان کر دیا تھا کہ 125 کے قریب شروع اور حواشی لکھے گئے، تو یا فوائد اور تتمات اور تکملات لکھے گئے قدوری پر۔ کل میں نے 10 شروع کا ذکر کیا، آج اسی سلسلے میں ایک 11ویں بڑی اہم شرح ہے قدوری کی، اور وہ ہے اللباب فی شرح الکتاب۔ شروع میں پہلی مرتبہ مختصر القدوری کو الکتاب کا نام دیا گیا ہے، یا کوئی شرح اس عنوان سے قائم کی گئی لکھی گئی ہے، اللباب فی شرح الکتاب، اور اس کے مصنف ہیں شیخ الاسلام امام جمال الدین، یا کتب میں جلال الدین بھی آتا ہے، ابو سعد المطہر بن الحسین بن سعد الیزدی۔ تو یعنی اللباب یہ کتاب امام یزدی کی ہے، اور ان کا سن وفات 559 ہجری ہے، 559۔ یہ بھی جامع شروح میں سے ہے۔ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں ذکر کیا ہے کہ یہ امام جمال الدین ابو سعد المطہر الیزدی نے 2 شروع لکھی۔ پہلی شرح لکھی الجامع الصغیر پر، وہ اس کا ذکر آگے ابھی آ رہا ہے۔ الجامع الصغیر امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شاگرد ہیں کہ جنہوں نے امام اعظم کی تمام روایات کو من و عن بطریق روایت یا بطریق درایت مسائل اور احکام کے ذکر کے طور پر اپنی کتب میں مندرج کیا ہے اور جمع کیا ہے، اور امام اعظم کی پوری الفقہ الحنفی اس کے جامع امام محمد بن حسن الشیبانی ہیں۔ ان کا تذکرہ آگے آ جائے گا جب میں متون کے حوالے سے بات کروں گا، تو ان میں 6 کتابیں ایسی ہیں جن کو کتب ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ کتب ظاہر الروایہ، جب یہ لفظ کہیں بیٹے آپ کو متن میں ملے کما فی ظاہر الروایہ یہ لفظ ملے تو اس سے مراد کتب ظاہر الروایہ ہیں، اور وہ 6 کتابیں ہیں۔ پہلی المبسوط، اس کو کتاب الاصل بھی کہتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے الجامع الکبیر، تیسری الجامع الصغیر، چوتھی السیر الکبیر،
اور پانچویں السیر الصغیر اور چھٹی الزیادات۔ ترتیب میں الجامع الصغیر پہلے ہے، پھر الجامع الکبیر بعد میں، السیر الصغیر پہلے ہے اور السیر الکبیر بعد میں، اور الزیادات۔ یہ 6 کتب ان کو کتب ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ الفقہ الحنفی کے متون کا مدار یا مذہب فقہ حنفی اور احکام اور فتویٰ کا مدار اصلاً ان کتب پر ہے۔ اس کے بعد باقی کتب بھی ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آگے میں کرتا ہوں۔ تو یہ امام یزدی نے اپنی پہلی شرح لکھی الجامع الصغیر پر، اور اس کا نام رکھا التہذیب۔ یہ 2 جلدوں میں ہے، اور یہ 559 سن میں فارغ ہوئے اس کی تصنیف سے، 559 میں، اور امام یزدی کی اپنی وفات وہ کہتے ہیں سن متعین نہیں ہے، کہتے ہیں سن 559 کے بعد ہے۔ اس کا تعین بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ 559 کے بعد وفات ہوئی ہے، 559 میں نہیں، اس کے بعد، چونکہ 559 میں یہ کتاب التہذیب مکمل کی، اور اس کے بعد انہوں نے قدوری کی شرح لکھی اللباب، یہ دوسری شرح، اور یہ مختصر شرح کی، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں فیہ اشارۃ لکل مسئلۃ من مسائل مختصر القدوری بدون اطالۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ مختصر القدوری کے مسائل میں اشارتاً میں نے تھوڑا تھوڑا ذکر کیا اس میں تمام مسائل کا۔ ومن اراد الزیادہ فلیراجع التہذیب شرح الجامع الصغیر، جو زیادہ معلومات چاہے، تفصیل میں جانا چاہے، تو وہ میری دوسری شرح الجامع الصغیر کی التہذیب کی طرف رجوع کرے۔ اس مقدمہ کے کلمات سے دونوں چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، التہذیب بھی اور اللباب۔ کہتے ہیں وفیہ غنن، اس میں پھر غنا ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ مسائل اور احکام کا استفاء بھی کیا ہے میں نے، اور اس کے علل اور وجوہ اور دلائل بھی بیان کیے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی جامع شرح ہے جس کا میں نے ذکر کیا القدوری کی۔ اس کے بعد ویسے قاضی ابو المعالی بہاؤالدین الاسبیجابی، محمد بن احمد، ان کو الاسبیجابی بھی لکھتے ہیں، اسبیجابی بھی لکھتے ہیں، جگہ کا اسبیجاب کے نام سے۔ 591 میں وفات ہوئی الامام القاضی ابو المعالی۔ انہوں نے زاد الفقہاء کتاب لکھی ہے، یہ بھی قدوری کی بڑی نافع شرح ہے۔ زاد الفقہاء، اور فقہ میں، فقہ حنفی کی کتب میں اور فتاویٰ میں اکثر و بیشتر حوالہ دیا جاتا ہے ان کا، مفتیان اور فقہاء، اور کما فی الزاد جب لکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ زاد الفقہاء ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کما فی التحفہ حوالہ دے کے لکھتے ہیں تو مراد تحفۃ الفقہاء ہوتی ہے، تو تحفۃ الفقہاء کا حوالہ دیتے ہیں فتویٰ میں دیتے ہوئے فقہاء، تو وہ بھی قدوری کی شرح ہے، اور جب زاد کا حوالہ دیتے ہیں تو زاد الفقہاء وہ بھی قدوری کی شرح ہے۔ اس کے بعد ہم امام مرغینانی پر آ جاتے ہیں، الہدایہ پر۔ دراصل اس تعلق کو میں یہاں تک پہنچانا چاہتا تھا شروع کو، اس کے بعد عدد بتا دیا کافی ہے، چند متون میں اب بیان کروں گا۔ تو امام القدوری کی جو المختصر ہے، یاد رکھ لیں یہی الہدایہ کا متن ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں 75% کے قریب ہدایہ کا جو متن ہے، اصل ہدایہ کا متن ہے امام مرغینانی کی اپنی ایک کتاب جو انہوں نے شروع میں لکھی، اور اس کا نام تھا بدایۃ المبتدی۔ اس کو امام مرغینانی نے الہدایہ کا متن بنایا ہے، اپنی کتاب کو، بدایۃ المبتدی۔ اب یہاں تک سمجھ گئے آپ؟ امام مرغینانی جو صاحب الہدایہ، ان کا نام ہے ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الحلیم المرغینانی۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی بدایۃ المبتدی،
تو اس دوران وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی تو میں خود اپنی کتاب کی شرح لکھوں گا، اور کتب میں آیا ہے کہ انہوں نے اس کی شرح لکھی، دستیاب نہیں ہے، اس کے مخطوطات دنیا میں مختلف جگہ پر ہوں گے، انہوں نے 80 جلدوں پر مشتمل شرح لکھی اپنی کتاب بدایت المبتدی کی، یعنی 80 جلدوں پر مشتمل شرح لکھی اور اس کا نام رکھا کفایت المنتہی، یعنی وہ مبتدی کی ابتدا تھی اور یہ منتہی کے علم کی انتہا ہے، اس کو جو کافی رہتا ہے علم کافی ہے اس کے لیے، کفایت المنتہی۔ جب یہ لکھ لی اور 80 کے قریب جلدیں اس کی بن گئیں تو تب وہ ان کو خیال آیا کہ یہ تو اب کوئی پڑھ نہیں سکے گا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کا مطالعہ کر سکے، کون رکھے گا؟ تو انہوں نے پھر کفایت المنتہی اپنی اسی شرح کی جو شرح بدایت المبتدی تھی، اس کا پھر خلاصہ تیار کیا کفایہ کا، یعنی البدایہ پہلا رسالہ یا پہلی کتاب تیار کی جس کی شرح بن گئی الکفایہ، اور الکفایہ 80 جلدوں کی شرح کا پھر خلاصہ تیار کیا، اس خلاصہ کا نام رکھا الہدایہ۔ تو الہدایہ جو ہے وہ سمجھ لیں بدایت المبتدی کی براہ راست شرح نہیں ہے، بلکہ مختصر ہے کفایت المنتہی کی، اور بدایت المبتدی کی شرح براہ راست کفایت المنتہی ہے، پھر اس کا اختصار کر کے اس کا خلاصہ الہدایہ ہے جو آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اب اتفاق ایسی عجیب ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں ہدایہ، الہدایہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مثلا یہ ہدایہ میرے سامنے ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس عبارت کے اندر درمیان میں کچھ کلمات جو خاص مطبوعات میں جلی الفاظ آتے ہیں، جلی، بعض اوقات بریکٹ دی جاتی ہیں، بعض متابع، بعض اوقات جلی حروف اور الفاظ آتے ہیں، اس کے بعد پھر قدر خفی قلم کے ساتھ باقی عبارت آتی۔ یہ جو جلی قلم میں جتنی عبارت آتی ہے وہ بدایت المبتدی کی ہے، وہ امام مرغینانی کی اصل کتاب کی ہے جس کی شرح بن گئی ہے، اب مختصر شرح بن گئی الہدایہ۔ اب اس پر میں آگے چل کے آپ کو گفتگو کروں گا، وہ دلچسپ ہے، علماء کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے ایک آدھ نمونہ میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا کمپیریٹیو سٹڈی کے طور پر۔ یہ جو بدایت المبتدی ہے یہ ایک بار چھپی تھی مصر میں کہیں 1355 ہجری میں، الہدایہ کے بغیر مفرداً 1355 ہجری میں کہیں چھپی تھی، اس کے بعد الگ سے یہ چھپنا بند ہو گئی ہے، یا میری نظر سے نہیں گزری، یہ دستیاب نہیں ہے الگ سے، بس بدایت المبتدی کو الہدایہ کے متن سے ہی دیکھتے ہیں، جو جلی قلم کے ساتھ عبارتیں آتی ہیں بریکٹ میں، وہ بدایت المبتدی۔ ایک بات، دوسری چیز یہ کہ اب اس بدایت المبتدی کا مقدمہ درج نہیں ہے، چونکہ الگ سے چھپی نہیں، اور جو الہدایہ جب شروع کرتے ہیں تو الہدایہ کا مقدمہ بنتا ہے، بدایت المبتدی کا اٹ سیلف مقدمہ نہیں، چونکہ وہ ہدایہ کے اندر اصل متن بن گیا۔ اب بدایت المبتدی اس کے مخطوطات دنیا میں مختلف جگہ موجود ہیں، مکتبہ عارف حکمت ہے مدینہ طیبہ میں، مکتبہ عارف حکمت، اس میں بدایت المبتدی کا مخطوطہ موجود ہے، مخطوطہ نمبر ہے 254/29، 254/29۔ الفقہ الحنفی کی فہرست میں مکتبہ عارف حکمت مدینہ طیبہ کے اندر یہ مخطوطہ ہے، اور یہ مخطوطہ 190 ورقات کا ہے، صفحات کا،
190 ورق ہیں اس کے، چھوٹے سائز کے، اور یہ خوبصورت نسخہ ہے، مذہب، جیسے سونے کا پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے اس طرح کا خوبصورت نسخہ ہے، قدیم۔ اس طرح اور نسخے بھی ہیں بعض جگہوں پر۔ اب یہ جو بدایت المبتدی کے جو مخطوطات ہیں، ان مخطوطات میں جو عام طور پہ اویلیبل نہیں ہے، ان مخطوطات میں امام مرغینانی نے بدایت المبتدی کا مقدمہ لکھا ہوا ہے، جو مطبوعہ کتب میں شامل نہیں ہے۔ بعض محققین اور شارحین نے خود اس مکتبہ سے نقل کیا۔ مطبوعہ کتب میں وہ مقدمہ شامل نہیں، اصل مخطوطہ بدایت المبتدی کا اس کے اوپر جو مقدمہ امام مرغینانی نے لکھا تھا وہ موجود ہے۔ اس مقدمہ میں لکھتے ہیں امام مرغینانی بدایت المبتدی لکھتے ہوئے، اس میں لکھتے ہیں کہ وَرَأَيْتُ كُبَرَاءَ الدَّهْرِ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ يُرَغِّبُونَ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ فِي حِفْظِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ۔ اس سے قبل لکھتے ہیں وجدت المختصر المنسوب الى القدوری، یہ اس مقدمے کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں وجدت المختصر المنسوب الى القدوری اجمل کتاب فی احسن ایجاز و اعجاب۔ تو پہلے قدوری کا نام لیتے ہیں، مختصر القدوری کا، کہ میں نے مختصر قدوری کو خوبصورت ترین کتاب پایا اپنے بہترین اعجاز اور ایجاز میں۔ اور اس کے بعد دوسرا بات کرتے ہیں کہ مزید برآں میں نے دنیا بھر میں دیکھا لوگوں کی رغبت چھوٹے بڑے کی الجامع الصغیر کے حفظ کرنے کی۔ دو کتابوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں فَحَمَمْتُ أَنْ أُؤَلِّفَ كِتَابًا أَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَا أَتَجَاوَزُ فِيهِ عَنْهُمَا إِلَّا مَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ وَحَمَلَتْنِي كَثْرَةُ وُقُوعِهِ إِلَيْهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا، میں نے ارادہ کیا ان اؤلف کتابا اجمع بینہما، کہ میں ایک کتاب تالیف کروں جو ان دونوں کتابوں کو جمع کر دے۔ یہ قدوری کا مقام اور قدر و منزلت اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ الہدایہ اس کا اصل جو ہے بدایت المبتدی امام مرغینانی کی، بدایت المبتدی کی ساری عبارت امام مرغینانی کی اپنی نہیں ہے، وہ اراؤنڈ 75% قدوری ہے، یا 66% کر لیں، 2/3 قدوری ہے اور 1/3 امام محمد بن حسن شیبانی کی الجامع الصغیر ہے۔ پہلے ہر باب میں قدوری کے مسائل لیتے ہیں اور من و ان مختصر القدوری کو نقل کرتے ہیں، عبارت کی بھی ترمیم یا اس میں تبدیلی کیے بغیر من و ان القدوری کو نقل فرماتے ہیں۔ جب ان کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی ضروری مسئلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تکمیل کے لیے اس باب کے یا اس فصل کے آخر کے حصے میں امام محمد بن حسن کی الجامع الصغیر لاتے ہیں۔ اب میں ضمناً یہاں بھی بیان کر دوں، جب قدوری کو لیتے ہیں، یہ آپ جب الہدایہ کو پڑھیں گے بیٹے تو آپ جگہ جگہ جہاں لکھا ہوگا نا قالا، اور پھر اس کے بعد جلی عبارت شروع ہو جائے گی بریکٹ میں، جہاں قالا لکھیں گے اس سے مراد امام قدوری ہے الہدایہ کی عبارت میں، جہاں قالا لکھیں گے بریکٹ میں اس سے مراد القدوری ہوگی، امام القدوری۔ اسے مکمل کر لینے کے بعد جو مسئلہ بچ جاتا ہے، چونکہ امام قدوری نے المختصر میں استیعاب نہیں کیا جمیع مسائل کا، جزئیات کا، جو چیز رہ جاتی تو وہ پھر الجامع الصغیر سے لیتے ہیں، بعد میں تتمہ ان سے لیتے ہیں۔ اور جب الجامع الصغیر میں آتے ہیں تو ان کے لیے قالا نہیں لکھتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ان کے لیے قالا کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ الجامع الصغیر کی عبارت کو من و عن کہیں نہیں لیا امام مرغینانی نے، من و عن ان کی عبارت کو نہیں لیا، جبکہ قدوری کی عبارت کو من و عن لیا ہے، حرف بحرف قدوری کو لیا ہے،
اور جب الجامع الصغیر پر آتے ہیں امام مرغینانی صاحب ہدایہ تو اس سے مسائل لیتے ہیں، الجامع صغیر سے مسائل، احکام، الفاظ لے لیتے ہیں، احکام لیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الجامع الصغیر قدوری کی طرز کی متن کی کتاب نہیں ہے، وہ مرویات کی کتاب ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی نے وہ امام اعظم کی مرویات جمع کی ہیں الجامع الصغیر میں۔ جو مرویات امام اعظم نے بیان کیے ہیں ان کو امام محمد نے جمع کیا ہے، اور جمع کیا ہے عن طریق الامام القاضی ابی یوسف۔ یہ دوسری خوبی ہے الجامع الصغیر کی بڑی عجیب، یعنی یہ الجامع الصغیر میرے سامنے ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیٹے، دیکھیں الجامع الصغیر امام محمد کی۔ یہ ساری کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں، یعنی جو بھی باب قائم ہوتا ہے، محمد ان یعقوب ان ابی حنیفہ، محمد ان یعقوب ان ابی حنیفہ، محمد ان یعقوب ان ابی حنیفہ، ساری کتاب اس طرح، اور اس کے بعد آگے ان ابی حنیفہ، پھر آگے واقعہ یا روایت لے لیتے۔ اب محمد سے مراد خود امام محمد بن حسن شیبانی، اور ان یعقوب امام القاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الکوفی، یہ پورا نام ہے آپ کا، یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف الکوفی، تو القاضی کے نام سے معروف ہیں۔ اس لیے محمد نے جو روایت یعقوب یعنی امام ابو یوسف سے لی، انہوں نے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب ان کی مرویات لیتے ہیں۔ اب جب مرویات لیتے ہیں تو اس میں تو واقعہ آتا ہے، یہ واقعہ ہوا، ایک شخص آیا، اس نے یہ مسئلہ پوچھا، آپ نے یہ جواب دیا۔ اب وہ ساری کی ساری عبارت امام مرغینانی اپنے متن بدایت المبتدی میں نہیں لے سکتے، وہ تو متن چل رہا ہے، لہٰذا الجامع الصغیر کی جب باری آتی ہے القدوری کی عبارت ختم کرنے کے بعد تو صاحب الہدایہ پھر ان کی روایات میں سے مطلوبہ جو مسئلہ ہے، حکم ہے، وہ لے لیتے ہیں۔ جو جزیہ رہ گیا ہے القدوری سے اس کو ان کی روایت میں سے اخذ کر کے لے لیتے ہیں اپنے الفاظ میں۔ اس طرح پوری بدایت المبتدی مختصر القدوری کے متن پر من و عن اور امام محمد کی الجامع الصغیر کی مرویات میں سے ماخوذ مواد پر جمع کر کے مرتب کی گئی۔ اور یہ جو کتاب الجامع الصغیر ہے، اس کا بھی میں ضمناً بتا دوں، لوگ جانتے ہیں کہ یہ امام محمد کی کتاب ہے اور امام اعظم کی مرویات جمع کی ہیں، لیکن امام محمد ایٹ دا سیم ٹائم جہاں امام اعظم کے شاگرد ہیں وہاں امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، ان سے بھی پڑھا ہے، اور ان سے پڑھ کے تو امام محمد نے جب سب سے پہلے اپنی کتاب المبسوط لکھ لی، جس کا نام کتاب الاصل بھی ہے، تو امام ابو یوسف نے ان سے تقاضا کیا، خواہش ظاہر کی اور حکم دیا امام محمد سے اپنے شاگرد کو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم نے جو جو روایات مجھ سے لی ہیں اور سماع کیا ہے، میرے شیخ امام ابو حنیفہ کی روایات میرے طریق سے لی ہیں، میں چاہتا ہوں میرے لیے ان کو جمع کر دو، ان تمام مرویات کو جمع کر دو جو آپ نے مجھ سے لی ہیں اور میں نے امام اعظم سے اپنے شیخ سے لی، ابو حنیفہ سے رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر کے کتاب مرتب کر دو تاکہ تمام روایات محفوظ ہو جائیں۔ اس پر امام محمد نے ان کے حکم کی امر کی تعمیل میں یہ کتاب الجامع الصغیر مرتب کی۔ اس لیے ہر روایت کو لکھا محمد ان یعقوب ان ابی حنیفہ، چونکہ انہی کی مرویات پر مشتمل ہے، امام ابو یوسف کی مرویات پر الجامع الصغیر، جبکہ یہ پوزیشن آپ کی دیگر کتابوں میں نہیں ہے۔ اور جب یہ کتاب مرتب کر کے آپ کو پیش کی امام ابو یوسف نے، آپ نے اول سے آخر ساری کتاب پڑھی تو آپ کے حفظ کو سراہا، کمال درجے کا حفظ بیان کیا۔ بلکہ واقعہ یوں بھی آتا ہے آپ کی دلچسپی کے لیے اور علماء اور اساتذہ اور طلباء کی دلچسپی کے لیے کہ جب وہ کتاب پیش کی اور آپ نے حافظے کو سراہا تو سارا پڑھ کے فرمایا کمال حافظہ ہے محمد بن حسن آپ کا، آپ نے کمال کر دیا، صحیح صحت اور ثقافت کے ساتھ
میری تمام مرویات کو جمع کر دیا اور ساری کتاب میں کہیں خطا نہیں کی سوائے 5 مقامات کے، 5-6 مقامات پہ آپ نے خطا کی۔ جب یہ بیان کیا تو امام محمد نے سن کر آگے عرض کیا حضور وہ 5 جگہوں پر بھی میں نے خطا نہیں کی، روایات آپ ہی نے بیان کی تھی، آپ بھول گئے ہیں، مجھے یاد ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میری بیان کردہ روایات نہیں ہے تو خطا ہوئی، تو عرض کیا حضور اجازت ہو، وہ خطا میں نے نہیں کی، آپ بھول گئے ہیں، یہ روایات بھی آپ نے بیان کی تھی۔ یہ ایک اس کتاب کی تالیف کے باب میں ان کی گفتگو کا واقعہ کتب میں آتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بدایت المبتدی جو ہے الہدایہ کی اصل یعنی متن، اس کی بنیاد وہ ساری القدوری پر قائم ہے۔ اور امام مرغینانی فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی کتاب بدایت المبتدی کو لکھوں اور میں ان 2 کتابوں سے باہر نہ جاؤں، ان 2 کو جمع کر دوں، تجاوز نہ کروں، مختصر القدوری اور الجامع الصغیر سے، ان 2 سے باہر نہ جاؤں۔ تو امام مرغینانی نے صراحتاً بیان کر دیا ہے کہ پوری کتاب بدایت المبتدی صرف مجموعہ ہے، اس کا جو متن مجموعہ ہے مختصر القدوری کا، اور تھوڑا حصہ ساتھ ہی ساتھ ہر باب میں الجامع الصغیر کا۔ اور کہتے ہیں کہ ہاں جہاں اشد ضرورت ہو، کثرت کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آئے اور مجھے ان دونوں کتب میں نہ ملے، تب میں پھر جو باقی کتب ظاہر روایہ ان میں سے لے لیتا ہوں۔ بہت کم مقامات پہ جہاں ضرورت پڑے پھر باقی جگہ سے لیتے ہیں، کتاب الاصل سے لے لیں یا باقی کتب ہیں جن کی۔ یہ الہدایہ ہے میرے سامنے، آپ کے سامنے القدوری ہوگی، کھول لیں، قدوری کی کتاب الطہارات کھول لیں۔ بائیں طرف میری قدوری کی کتاب الطہارت اور ادھر الہدایہ کی کتاب الطہارات۔ بس میں ایک ہی نمونہ دیتا ہوں، اس طرح پوری کتاب ہے، اب آپ سمجھ لیں۔ آپ کے سامنے چونکہ قدوری ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے، میں عبارت قدوری کی نہیں پڑھ رہا، میں عبارت پڑھ رہا ہوں الہدایہ سے۔ آپ قدوری کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، میں الہدایہ کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں گے کس طرح القدوری کو صاحب الہدایہ نے درج کیا، اور الہدایہ کی عبارت میں پڑھوں گا صرف بدایت المبتدی کی، کیونکہ اصل چیز جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کے بعد تو اس بدایت المبتدی کی شرح آ جاتی ہے، یا سمجھیں شرح القدوری آ جاتی۔ جب بدایت المبتدی میں مختصر القدوری کی پوری عبارت آ گئی اور اس پہ جب شرح آئی اور وہ الہدایہ بن گئی تو وہ تو شرح القدوری ہو گئی۔ تو الہدایہ حقیقت میں شرح القدوری ہے، شرح القدوری اور شرح الجامع الصغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہدایہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں، الہدایہ سے مراد فقط بدایت المبتدی کا حصہ۔ آپ کمپیئر کریں، آپ کی نظر القدوری پر ہوگی، تاکہ کمپیئر کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے سمجھیں گے میں القدوری میں سے پڑھ رہا ہوں، نہیں، جبکہ میں الہدایہ کے اندر متن بدایت المبتدی کا پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، الآیہ، آگے پوری جو آیت آئی ہے وارجلکم الی الکعبین تک۔ اب عبارت شروع ہوتی ہے الہدایہ کے اندر بدایت المبتدی کی، ففرض الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثہ ومسح الرأس۔ کوئی فرق آیا ہے؟ قدوری کی عبارت دیکھیں بیٹے آگے، وَمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ، وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ۔ کوئی فرق آیا ہے عبارت میں؟ آگے ایک لفظ آیا ہے ہدایہ میں، لکھتے ہیں قالا۔ اب اس قالا سے مراد امام القدوری ہے، چونکہ اس کے بعد لکھتے ہیں والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناسیت وہو ربع الرأس۔ کوئی فرق آیا؟ وہ عبارت بریکٹ ختم ہو گئی، یہ قدوری کی بات۔ اس کے بعد آگے شرح ہے، اوپر بھی بقایا عبارت شرح ہے، وہ شرح جو ہے وہ الہدایہ بن گئی ہے۔ آگے پھر چاہ کے لکھتے ہیں قالا الہدایہ، بس ان کا لفظ ہے قالا۔ وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استیقظ المتوضئ من نومہ۔ کوئی فرق آیا؟
آگے پھر شرح ہے، وہ الہدایہ کی عبارت ہے، پھر بدایت المبتدی کی عبارت آتی ہے، لکھتے ہیں صاحب الہدایہ قال، اور قال اے القدوری و تسمیت اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، آگے اس کی شرح قال والسواک، پھر شرح قال والمدمدۃ والاستنشاق، پھر اس کی شرح ومسح الاذنین، مسح الاذنین، پھر اس کی شرح، پھر لکھتے ہیں قال وتخلیل اللحیہ، یہ پھر قال امام قدوری ہیں، پھر شرح کے بعد لکھتے ہیں قال وتخلیل الاصابع۔ اب یہ یعنی اتنے لفظ ہیں، یہ بدایت المبتدی کے ہیں بیٹے، یہ ساری عبارت متصل پڑھ رہا ہوں بدایت المبتدی کی، صرف درمیان میں جو شرح کے الفاظ ہیں الہدایہ کے وہ چھوڑے ہیں، بتانے کے لیے کہ بدایت المبتدی کس طرح کاملاً مختصر القدوری کا متن ہے سارا، وتخلیل الاصابع۔ آگے پھر دلیل دیتے ہیں امام ہدایہ، شرح کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، وہ سارا اس طرح، جیسے لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام خللوا اصابعکم، آگے وضاحت دیتے ہیں۔ پھر قال امام قدوری وتکرار الغسل الی الثلاث، پھر آگے دیتے ہیں قال ویستحب للمتوضئ ان ینوی الطہارہ۔ اب یہاں اتنی بات صرف کی ہے امام مرغینانی نے کہ امام قدوری نے مستحب لکھا ہے، طہارت کی نیت کرنا متوضی کے لیے، وضو کرنے والے کی مستحب، بریکٹ بند ہو گئی، بدایت المبتدی کی عبارت ختم ہو گئی، اس میں تبدیلی نہیں کی چونکہ من قدوری کا متن لے رہے ہیں۔ آگے اتنی وضاحت کر دی فنیت فی الوضوء سنت عندنا، ہمارے ہاں وضو میں نیت کرنا سنت ہے، جبکہ امام قدوری نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ آگے بھی ایک جگہ لکھتے ہیں مستحبتن، انی فنیت مستحبتن، یہ ان مقامات میں سے ہے جب قدوری کے متن آپ کو علامہ سہیل صدیقی پڑھائیں گے اور دیگر اساتذہ پڑھاتے ہیں تو ان مشکلات کا حل کرتے ہیں کہ امام مرغینانی نے ہدایہ نے اس کو سنت کہا، فتویٰ بھی اس کے سنت ہونے کا ہے، تو مستحب کیوں لکھا؟ تو ان کی بعض جگہ اصطلاحات اپنے معنی کے استعمال میں ہیں، وہ اتنا کر دیا۔ پھر آگے وَيَسْتَوْعِبْ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، پھر آگے فرماتے ہیں قال وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ۔ آگے فصل فی نواقض الوضوء آتی الہدایہ میں، فی نواقض الوضوء، اس کے لیے پھر پہلی عبارت المعانی الناقضۃ للوضوء کل ما یخرج من السبیلین۔ یہ آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھیے آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں قدوری پڑھ رہا ہوں، لیکن نہیں، میں بدایت المبتدی پڑھ رہا ہوں۔ قدوری ویسے رکھی ہوئی ہے سائیڈ پر، میں بدایت المبتدی پڑھ رہا ہوں الہدایہ میں سے۔ ما یخرج من السبیلین والدم والقیح اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع یلحقہ حکم التطہیر والقیء ملء الفم۔ بس یہاں تک میں نے آپ کو نمونہ دیا، یہ القدوری چلی ہے۔ اس کے بعد آگے شرح ہے، آگے آ کر 2 سطریں یہاں پر قدوری نے بحث وضو کے جو نواقض ان کی بحث القیء و ملء الفم پہ ختم کر دی۔ اس سے آگے کچھ اور بھی ہیں، وہ امام قدوری نے درج نہیں کیا تھا، چونکہ وہ مضمون مکمل ہو گیا۔ اب جو کچھ رہ گیا، مختصرات میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، استیعاب نہیں ہوتا مختصر میں، جو رہ گیا اس کو امام مرغینانی نے امام محمد بن حسن شیبانی کی الجامع الصغیر سے لیا ہے، جو میں نے کہا ان کی روایت میں سے اخذ کیا ہے۔ آگے 2 جملے ہیں، وَهَذَا إِذَا قَاءَ مَرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ نَاقِضٍ۔ یہ ایک جملہ بدایت المبتدی میں امام مرغینانی لائے ہیں، یہ انہوں نے الجامع الصغیر کی روایت سے لیا ہے۔ اب میں یہ بھی سمجھا دوں، الجامع الصغیر کی جو روایت جہاں سے انہوں نے ایک مرتبہ کی یا کھانا نکل آیا یا پانی نکل آیا یا بلغم نکل آئی،
تو غیر ناقض، یہ پہلی روایت ہے الجامع الصغیر کی، پہلی کتاب الصلاۃ، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. تو اس میں کہتے ہیں محمد ان یعقوب ان ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ فی رجل قالص اقل من ملء فیہ قال لا ينقض وضوء. کسی شخص نے کہا کہ منہ بھرا ہوا نہیں تھا، تھوڑا تو وضو نہیں ٹوٹتا. وَإِنْ قَلَصَ مِلْءًا فِيهِ مَرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً نَقَضَ الْوُضُوءُ وَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا نَقَضَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَلَمْ يَنْقُضْ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ ومحمد. اب یہ جو اگلے مسئلے ہیں بلغم کے، اور یہ امام محمد نے اپنی الجامع صغیر نے اس روایت کے تحت لیے ہیں. اس روایت سے یہ جو مسئلے دو بچ گئے تھے وہ امام مرغینانی نے آگے درج کر کے تکمیل کر دی. وَلَوْ قَاءَ دَمًا هُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ لِأَنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرَقَةٌ. تو سوداء محترقہ تک انہوں نے جا کے یہ مضمون مکمل کیا. یہ دو جملے دے کر اس کے بعد پھر قدوری کی عبارت پہ لوٹ آئے. پھر فرماتے ہیں وَالنَّوْمُ مُتَّجِعًا او مُتَّكِئًا او مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ عَنْهُ لَسَقَطَ. یہ پھر قدوری کو لائے. پھر بدایت المبتدی کی عبارت قدوری کی ہے وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَالْقَهْقَهَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ. تو دیکھا بیٹے یہ ساری عبارتیں میں نے نمونے کے طور پہ چند ایک لے لی پہلی کتاب سے، اور اسی طرح آگے چلتا ہے. یہ مختصر القدوری سے لیا. پھر آپ فصل فی الغسل الہدایہ کی، اس میں بھی فرض الغسل المدمدۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن، ساری قدوری کا مضمون چل پڑتا ہے. پھر آگے یعنی قال القدوری وسنتہ ان یبدأ المغتسل فیغسل یدیہ وفرجہ، یعنی آگے تک یہ ساری عبارتیں. پھر وقال المعانی الموجبہ للغسل، تو پھر قالا کر کے امام قدوری کو یہ سارا. پھر آگے قالا وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعہ، اس طرح کر کے. پھر آگے باب الماء الذی یجوز بہ الوضوء، کس پانی سے وضو جائز ہے کس سے ناجائز ہے. قالا رحمہ اللہ تعالی الطہارۃ من الاحداث، وہ مضمون لے رہے ہیں. قالا ولا یجوز بما تصب، یعنی پھر آگے قالا. یہ اس طرح کو میں نے آپ کو نمود. وقالا وموت ما لیس لہ نفس سائلہ. پھر آگے قالا والماء المستعمل. تو پھر آگے لا یجوز استعمالہ فی طہارۃ الاحداث. پھر آگے قالا والماء المستعمل هو ماء ازیل بہ حدث او استعمل فی البدن علی وجہ القربہ. تو پھر آگے وقالا کل احاب دبغ فقد طہر وجازت الصلاۃ فیہ والوضوء منہ. تو یہ ساری عبارتیں جس طرح آپ آگے چلتے چلے جائیں اس اسلوب سے پوری کی پوری الہدایہ، یعنی اس کی بدایت المبتدی کا متن اور ہدایہ کی شرح چل رہی. یہ آپ کو الہدایہ کے حوالے سے بتانا تھا. اسی طرح میں باقی اور دو چند ایک شروع ہیں ان کا ذکر کر لوں. یہ تو الہدایہ کا آ گیا، بدایت المبتدی اور الہدایہ کا ذکر. اس سے یہ معلوم ہو گیا بیٹے کہ مختصر القدوری جو آپ پڑھ رہے ہیں آج کل شروع کی ہے الحمدللہ تعالی، اس کا مقام و مرتبہ فقہائے احناف کے ہاں اور متون معتمدہ جو الفقہ الحنفی کی ہیں ان کے ہاں کیا ہے. پھر اس کے بعد بڑی دلچسپ چیز ہے بیٹے سمجھنے والی، وہ یہ کہ آگے بے شمار کتب جو شروح بھی ہیں اور متون بھی ہیں وہ سب پھر الہدایہ پہ چل پڑی. تو گویا وہ کتاب جو الہدایہ پہ لکھی گئی، خواہ اس کی شرح کی گئی یا اختصاراً یا اس کا مختصر یا خلاصتاً یا خلاصہ کیا گیا، تو گویا وہ ساری شروح اور وہ سارے مختصرات اور وہ سارے حواشی اور وہ سارے فوائد اور وہ سارے تکملات اور وہ سارے تتمات، جتنا کام ہوا وہ دراصل سارا القدوری پر ہے. کیوں کہ الہدایہ کی اصل بدایت المبتدی تھی، اور بدایت المبتدی 75% اس کی اصل ساری القدوری تھی. تو یہ ہدایہ خود چکے شرح القدوری ہے، لہذا جتنے کام الہدایہ پہ بعد ازاں ہوئے وہ سب مختصر القدوری پر ہیں. خواہ وہ البنایہ ہے امام عینی کی جو شرح ہدایہ ہے،
فتح القدیر ہے ابن حمام کی، خواہ الکفایہ ہے خوارزمی کی، خواہ العنایہ ہے بابرتی کی، یہ ساری کی، خواہ غایہ ہے اتقانی کی، خواہ النہایہ ہے سغناقی کی، خواہ الغایہ ہے سروجی کی، جتنی آگے چلتے چلے جائیں یہ ساری شروع الہدایہ کی دراصل بالواسطہ القدوری کی شروع ہیں۔ پھر اس کی اور بہت بڑی اہم شرح ہے خلاصۃ الدلائل فی تنقیح المسائل، 4 جلدوں میں ہے۔ یہ امام حسام الدین علی بن احمد بن مکی الرازی کی ہے، 598 ہجری ان کی وفات ہے، اور جو امام مرغینانی ان کا وفات کا جو سن ہے وہ ہے 593 593 صاحب الہدایہ، اور یہ اسی ہم زمانہ ہے امام رازی حسام الدین علی بن احمد الرازی، یہ 598 اور بعضوں نے 593 بھی بیان کیا ہے، یعنی صاحب ہدایہ ایک ہی سال میں وفات ہوئی۔ تو انہوں نے بھی ملا علی قاری نے اور علامہ لکھنوی نے اور اس کی شرح کی تعریف کی ہے، یہ بھی ہے ہمارے پاس، یہ خلاصۃ الدلائل بھی ہے ادھر پڑی ہوئی ہے، یہ جس کا ذکر کر رہا ہوں یہ خلاصۃ الدلائل ہے فی تنقیح المسائل فی شرح القدوری، تو یہ بھی 4 جلدوں میں ہے جامع، مگر یہ اس کی شرح ہے۔ اب آگے میں چونکہ ذکر کر رہا تھا جو متون ہیں، اب میں شروع کو یہاں اس لیے ختم کرتا ہوں کہ مقصود اب شروع کا بیان کرنا نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 125 کے قریب شروع مختصر القدوری کی ہوئی، اور شاید دنیا کی تاریخ میں کسی فقہ کی کتاب پر اتنی شروع دستیاب نہ ہو۔ اب میں آتا ہوں صرف متون کی طرف، شروع کا تو پھر طویل ذکر ہے نا، میں نے چند ایک کو بیان کرنا تھا کر دیا، اب ان میں سے کچھ متون لیتا ہوں، وہ متون جن کو متون معتمدہ کہتے ہیں، یعنی جن متون پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ الفقہ الحنفی میں فتویٰ دینے والے مفتی، تدریس والے مدرس، تصنیف کرنے والے مصنف، علماء، حذاق، نقاد، فقہا، جن پر اعتماد کرتے ہیں پڑھنے اور پڑھانے والے، وہ متون جو بہت معروف متون ہیں وہ 10 سے 12 ہیں، یعنی قدماء سے شروع کر کے متقدمین سے متاخرین تک۔ عام طور پہ کتابوں میں آپ متون ثلاثہ پڑھیں گے، متون اربع پڑھیں گے، مگر میں وسیع کر کے اول سے آخر تک سارے متون کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب ان متون کا ذکر کر رہا ہوں جو قدوری کے بعد آئے ہیں، امام قدوری کے، جن میں دیکھو نا میں آپ کو وہ ذکر کر چکا ہوں، تحفۃ الفقہاء معتمد متون میں سے ہے، اس کا ذکر کر چکا ہوں، جو امام علاء الدین سمرقندی کی ہے، 537 ان کا سن وفات تھا۔ وہ سن وفات دیکھیے کتنا قدیم ہے، اور امام قدوری کے زمانے کے تھوڑے عرصے کے بعد کا ہے، وہ پہلا متن بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم متن ہے، وہ ہے المختار، بڑی متداول ہے کتاب، بغداد کے امام موصلی انہوں نے لکھی ہے المختار۔ اب خود انہوں نے اس کی پھر شرح کی ہے الاختیار، یہ میرے پاس ہے سامنے، الاختیار لتعلیل المختار، یہ متداول ہے، ہماری جامعہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور بہت ساری جگہوں پر، عراق میں تو اور بہت سارے عرب ممالک میں معروف ہے۔ امام ابو الفضل عبداللہ بن محمود الموصلی بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، ان کی ولادت 599 ہجری کی ہے، وفات 683 کی، 683، بہت بڑا معتمد متن ہے ان کا المختار، ما شرح، پھر شرح ان کا وہ ابھی اپنی ہے الاختیار۔ ان کی پوزیشن میں کلیئر کروں، یہ امام ابو الفضل عبداللہ بن محمود الموصلی، انہوں نے دراصل قدوری پر الگ سے ایک شرح لکھی تھی۔ یہ جو صاحب المختار ہیں یا صاحب الاختیار ایک ہی مصنف، انہوں نے ہی، امام ابو الفضل الموصلی نے، انہوں نے قدوری پر ایک شرح لکھی فوائد کی شکل میں، فوائد و مختصر القدوری، کیا نام؟ فوائد و مختصر القدوری،
الفوائد نام رکھا، مگر اس میں جمع کیا 2 کتابوں کو، 2 کتابوں کے فوائد جمع کیے، ایک فوائد المختصر یعنی مختصر القدوری، اور دوسرا فوائد التکملہ۔ یہ تکملہ امام حسام الدین الرازی کا، یہ امام قدوری کے بعد دوسرا متن ہے، معتمد ترین متن، الفقہ الحنفی کا اہم ترین متن ہے دوسرا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب الفوائد میں مختصر القدوری اور التکملہ لامام حسام الدین تکملہ، ان دونوں کو جمع کر کے ان کے فوائد لکھے۔ تو ان کی کتاب جو ہے 2 کتابوں کے متن پر ہے، اور اس میں کچھ اضافہ کیا ان مسائل کا جو ان دونوں کتابوں میں یعنی مختصر القدوری میں اور تکملہ حسام الدین جو ترک ہو گئے تھے، خاص طور پہ وہ مسائل جو امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین اور آپ کے جو اصحاب ہیں ان کے درمیان جن مسائل پہ اختلاف ہوا ان کو بھی انہوں نے اضافہ کیا۔ تو یہ فوائد قدوری کے اور فوائد التکملہ ما اضافات۔ اب یہ جو صاحب مختار اور صاحب اختیار ہیں امام موصلی، انہوں نے بعد ازاں کتاب مرتب کی۔ یہ جو تکملہ میں نے بتا دیا قدوری کا، ایک تو مختصر القدوری ہے نا، جو امام ابو الفضل عبداللہ بن محمود الموصلی نے جو مرتب کیا ہے، اور میں نے بتایا کہ 2 کتابوں پر، مختصر القدوری پر اور دوسرا التکملہ پر، جو میں نے کہا قدوری کے بعد معتمد ترین متن ہے۔ اب التکملہ خود کیا ہے؟ التکملہ خود قدوری پر مبنی ہے۔ اب یہ دوسرا معتمد ترین متن ہے، اس کی بنا بھی مختصر القدوری پر ہے۔ اس کے مصنف میں نے بتایا امام حسام الدین علی بن احمد بن مکی الرازی، ان کا ذکر پہلے میں کر چکا ہوں۔ حسام الدین علی بن احمد بن مکی الرازی، ان کی وفات بھی 598 میں ہوئی۔ انہوں نے التکملہ متن لکھا، اس کا نام ہے پورا تکملۃ القدوری، یعنی ان کے نزدیک جو چیزیں امام قدوری نے اپنے مختصر میں اس کے نظم سے جو چیزیں چھوٹ گئی تھیں، کچھ مسائل جو مروی ہیں، تو گویا امام محمد بن حسن الشیبانی کی الجامع الصغیر سے اور امام ابو جعفر الطحاوی کی مختصر الطحاوی سے اور امام الفرغانی کی الارشاد، ان 3 کتابوں میں جو مسائل اور اہم بیان ہوئے تھے، ضروری تھے، اور وہ امام قدوری اپنی مختصر میں نہ لے سکے، انہوں نے ان مسائل کو بھی قدوری کے متن کے ساتھ ایڈ کیا، اس لیے اس کا نام رکھا التکملہ، یعنی میں نے مکمل کر دیا وہ متن۔ صاف ظاہر ہے کوئی مختصر ایسا نہیں ہو سکتا جس میں تمام مسائل کا استیاب ہو، ورنہ تو مبسوط ہو جائے گا۔ مختصر کا مطلب یہ ہے کچھ چیزیں تو چھوٹ جاتی ہیں، مصنف سہون چھوڑتا ہے یا ارادتاً چھوڑتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، تو جب بعد میں متأخرین آتے ہیں تو وہ مسائل کا احاطہ کرنے کے لیے، مسائل کے استیاب کے لیے، تاکہ متن اور جامع ہو جائے، پھر وہ زیادات کرتے ہیں اور تکمیلات کرتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی القدوری پر لکھا، اور قدوری کا جیسے میں نے بتا دیا مزید ان 3 مختصرات میں سے مسائل کو لے کے ایڈ کیا، یعنی الجامع الصغیر کو امام محمد کی کتاب کو بھی ایک مختصر کے طور پہ شامل کیا ہے، تصور کیا ہے، ابو جعفر الطحاوی کی مختصر ہے اور الارشاد فرغانی کی، ان 3 کو کہا یہ مختصرات ہیں، ان کے ساتھ جو مسائل رہ گئے تھے وہ انہوں نے ایڈ کیے، اور ایڈ کر کے تو یہ پھر شرح بن گئی، التکملہ بن گئی۔ اس کو تکملہ رازی کہتے ہیں۔ پھر اس کی مزید شروع کی گئی۔ اب یہ جو تکملہ بنا، یہ جس کے اندر خود قدوری کا تکملہ ہے، یعنی قدوری کے متن کو سامنے رکھ کر جو مباحث، موضوعات، مسائل چھوٹ گئے تھے ان 3 مختصرات سے لے کے ایڈ کیے، ایک اس تکملہ کو جمع کیا اور ایک مختصر القدوری اٹ سیلف اس کے متن کو جمع کیا۔ ان 2 کو جب جمع کیا تو یہ کتاب بن گئی امام موصلی کی الفوائد۔ امام موصلی کی الفوائد گویا مشتمل ہے القدوری کے متن پر ڈائریکٹلی
اور تکملہ کی شکل میں قدوری کے متن کے ساتھ جو چیزیں مسنگ تھی ان کی انڈائریکٹ. تو یہ دوسرا متن ہے. اب انہوں نے ہی الفوائد مرتب کر کے مختصر القدوری پر اور تکملہ مرتب کر کے انہوں نے پھر یہ ساری چاپ جب جمع کی تو اس کا ایک اختصار کیا. اب آپ سمجھ گئے بات کو. یعنی مختصر القدوری کا اور وہ مسائل جو مختصر الجامع الصغیر سے، مختصر الطحاوی سے، الارشاد للفرغانی سے لے کے جمع کیے تھے، جب ان سارا کا احاطہ کیا تو اس کا پھر ایک مختصر متن تیار کیا. اس کا نام رکھا المختار. گو ان 4-5 کتب پر مشتمل جب ایک مبسوط چیز، جامع چیز تیار ہو گئی تو اس سے ایک نیا متن تیار کیا اختصار کر کے جامعیت کے ساتھ. اس کا نام ہے المختار. اور المختار پہ پھر خود شرح لکھی امام موصلی نے، اس کا نام ہوا الاختیار. تو اب آپ قدوری کا اور المختار کا ربط بھی سمجھ گئے، اور مختصر قدوری اور الاختیار کا ربط بھی سمجھ گئے، اور مختصر قدوری اور التکملہ کا ربط بھی سمجھ گئے. تو یہ بیٹے اب تک متن آ گئے بڑے معروف متون میں سے. تحفۃ الفقہاء آ گیا، نمبر 2 بدایت المبتدی آ گیا، دوسرا لکھتے آئے. تیسرا التکملہ آ گیا، یعنی تکملۃ القدوری حسام الدین رازی کا. 3 آ گئے. اسی کے ساتھ المختار آ گیا. یعنی دراصل الفوائد 3 کتابیں امام موصلی کی ہیں، 3 کتابیں: الفوائد، المختصر والتکملہ، اور دوسری المختار، اور تیسری الاختیار لتعلیل المختار. لیکن اب جو متداول متن ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہ المختار پڑھایا جاتا ہے مع الاختیار. تو گویا اس طرح آپ نے یہ جان لیے 4 یا 5 متن جان لیے تکملہ کے ساتھ. فوائد کو بھی اگر شامل کر لیں 4، اور 5واں المختار مع الاختیار، 5 متن ہو گئے. اس کے بعد بدایت المبتدی آپ نے پڑھ لیا، اور الہدایہ وہ بھی آپ نے جان لیا، وہ بھی متن ہے. اس کے بعد آگے 6ٹھا متن آ جاتا ہے الوقایہ، جسے ہماری مدارس میں شرح الوقایہ پڑھائی جاتی ہے کتاب. تو شرح الوقایہ کا اصل متن ہے الوقایہ. الوقایہ دادا نے لکھی ہے، شرح الوقایہ اس کے پوتے نے لکھی ہے. الوقایہ تاج الشریعہ نے لکھی. میں تعارف کرواتا ہوں، تاج الشریعہ نے الوقایہ. اور الوقایہ کا بیٹے اصل نام ہے وقایۃ الروایہ فی مسائل الہدایہ. اور انہوں نے یہ متن، یہ کتاب اپنے پوتے کو پڑھانے کے لیے، جیسے امام قدوری نے مختصر القدوری اپنے بیٹے کے لیے لکھی، بیٹے کو پڑھانے کے لیے، کہ جامع متن پہلے دستیاب نہیں تھا. اس طرح الہدایہ کے آ جانے کے بعد پھر الہدایہ اتنی وسیع معانی پر، وسیع مطالب پر، وسیع فوائد پر، وسیع مقاصد پر، وسیع دلائل پر، وسیع احکام کے احاطہ اور استیعاب پر مبنی تھی. اتنی جامع متن. تو اب اس کے اندر روایات تھی، استدلال تھا، ادلہ تھے. اب انہوں نے چاہا کہ اس پوری ہدایہ کا احاطہ کر لیا جائے، ایک ایسا متن تیار ہو جو پوری الہدایہ کا احاطہ کرے. اور الہدایہ کا احاطہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احاطہ کرنے سے امام مرغینانی کی کفایت المنتہی جو تھی، گویا اس کا خلاصہ بھی آ گیا، الہدایہ کا خلاصہ بھی آ جائے گا، بدایت المبتدی بھی آ جائے گی، اور جامع الصغیر بھی آ جائے گی، اور مختصر القدوری بھی آ جائے گی. جب الہدایہ کا احاطہ کریں گے اختصار کے ساتھ تو ساری کتابیں اس کے دامن میں آ جائیں گی. تو انہوں نے کتاب مرتب کی اپنے پوتے کو پڑھانے کے لیے. ان کا نام صدر الشریعہ ان کا ٹائٹل ہے. آگے تعارف کراتا ہوں. تو تاج الشریعہ نے الوقایہ لکھی اپنے پوتے صدر الشریعہ کے لیے شرح الوقایہ کے نام سے. اب یہ جو الوقایہ ہے، میں نے اس پر تحقیق کی ہے. کتب میں بعض محققین نے اور علماء نے اور جو طبع کرنے والوں نے ان کو برہان الشریعہ کا لقب دے دیا ہے، جو متن الوقایہ کے مصنف ہیں، یعنی دادا برہان الشریعہ.
یہ ایک بہت اختلاط ہے القاب کا، ایک ہی شہر میں مختلف نام، ایک ایک لقب 2 3 نسلوں میں چلتا تھا، تو اس سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے بہت کتب کو کھنگالا اپنے زمانے میں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ برہان الشریعہ نہیں ہیں جو صاحب الوقایہ ہیں، یہ تاج الشریعہ ہیں۔ خیر، تو انہوں نے اپنے پوتے کے لیے لکھی الوقایہ، اور وہ پوتا صدر الشریعہ بنا، اور پھر صدر الشریعہ نے اپنے دادا کے لکھے ہوئے متن الوقایہ پر شرح لکھی، اس کا نام ہوا شرح الوقایہ، اور وہ شرح الوقایہ مدارس میں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے۔ اور یہ بڑا اعلیٰ ابرز اور ارفع اور اشمل اور اجمع اکمل متون میں سے الوقایہ حنفیہ کے ہاں۔ تو یہ الہدایہ کا اختصار ہے، القدوری کی شرح ہے، اور جامع الصغیر کی مسائل کا اس میں مزید اضافہ ہے۔ اب تھوڑا سا یہ میں نے چونکہ اس متن کا ذکر کیا تو اس کا بیان کر لوں آپ کو۔ الوقایہ کے جو مصنف ہیں تاج الشریعہ، انہوں نے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ان کا نام ہے محمود بن صدر الشریعہ الاکبر احمد بن جمال الدین المحبوبی۔ یہ ہیں شرح الوقایہ کے مصنف، یہ پوتے ہیں جن کا ٹائٹل صدر الشریعہ ہے، اور یہ مصنف ہیں شرح الوقایہ کے۔ اب ان کے دادا تاج الشریعہ محمود بن احمد بن جمال الدین المحبوبی، بس اتنا فرق ہے، پوتے کا نام یعنی شرح الہدایہ کے مصنف کا نام عبید اللہ بن مسعود بن محمود، بس آپ 3 لفظ یاد رکھ لیں۔ شرح الوقایہ کے مصنف ہیں، ان کا لقب ہے صدر الشریعہ، اور نام ہے عبید اللہ بن مسعود بن محمود، بس محمود تک رہے گا تو آپ کو مغالطہ نہیں لگے گا۔ عبید اللہ بن مسعود بن محمود، اور ان کا لقب صدر الشریعہ، یہ ہیں شرح الوقایہ کے مصنف۔ اور جو الوقایہ کے مصنف ہیں، وہ جو پہلی کتاب دادا نے لکھی، شرح الوقایہ کے مصنف جن کا ذکر میں کر چکا ہوں صدر الشریعہ، یہ پوتے ہیں جن کے لیے لکھا گیا متن الوقایہ۔ اور جو الوقایہ کے مصنف ہیں دادا، ان کا لقب ہے تاج الشریعہ، جن کے بارے میں بعض مصنفین محققین برہان الشریعہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ تاج الشریعہ محمود بن احمد بن جمال الدین ابی المکارم، پھر دوہرا رہا ہوں، تاج الشریعہ محمود بن احمد بن جمال الدین ابی المکارم العبادی المحبوبی الانصاری۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت تک ان کا نسب جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی وجہ سے ان کو العبادی بھی کہتے ہیں، المحبوبی الانصاری۔ اب مغالطے اس لیے لگتے ہیں کہ خود ان کا لقب تاج الشریعہ تھا محمود، اور ان کے والد کا لقب بھی صدر الشریعہ تھا، یعنی پوتا بھی صدر الشریعہ کے لقب سے معروف ہوا، اور پردادا کا لقب بھی صدر الشریعہ تھا۔ تو پردادا تھے صدر الشریعہ، ان کو پھر کہتے ہیں صدر الشریعہ الاکبر۔ پھر ان کے بیٹے ہوئے تاج الشریعہ، جنہوں نے الوقایہ لکھی، الہدایہ کا خلاصہ۔ پھر ان کے بیٹے مسعود ہوئے، ان کے بیٹے عبید اللہ ہوئے، جن کا لقب صدر الشریعہ ہوا، شرح الوقایہ کے مصنف۔ اور طلباء کے درمیان عام مدارس میں جب شرح الوقایہ کا ذکر آتا ہے تو وہ صدر الشکایہ بصدر الشریعہ، شرح الوقایہ بصدر، یعنی صدر الشریعہ کی شرح الوقایہ، اتنے نام سے وہ معروف، آسانی سے سمجھی جاتی۔ اب یہ جو تاج الشریعہ ہیں محمود بن احمد بن عبید اللہ المحبوبی العبادی، انہوں نے الفقہ الحنفی یعنی صاحب الوقایہ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے الفقہ الحنفی حاصل کی اپنے والد
امام جمال الدین المحبوبی سے، جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، امام جمال الدین المحبوبی، یہ ان کے دادا ہیں، یعنی تاج الشریعہ کا نام محمود ہے، ان کے بیٹے صدر الشریعہ الاکبر احمد ہیں، اور وہ امام جمال الدین ابی المکارم کے بیٹے ہیں، ان کے دادا۔ تو تاج الشریعہ کے جو والد ہیں ان کو بھی صدر الشریعہ الاکبر احمد بن جمال الدین، تو ان سے پھر آگے فقہ ان سے جاتی ہے۔ انہوں نے پھر آگے سند لی یا اجازت لی فقہ کی الامام المفتی امام زادہ، یعنی شیخ الامام مفتی امام زادہ۔ مفتی امام زادہ فقہ حنفی میں اس نام سے معروف ہیں، مگر اصل نام ان کا ہے رکن الاسلام بھی کہتے ہیں، محمد بن ابی بکر الواعظ المعروف بے امام زادہ الجوغی۔ یہ ایک قریہ تھا، گاؤں تھا سمرقند کے اطراف میں، سمرقند کے جو کنٹری سائیڈ ہے ان کے قصبات میں سے ایک قصبہ تھا، اس کا نام تھا جوغ، اس کی وجہ سے ان کو الجوغی کہتے ہیں۔ اب یہ سمرقند، بخارا، یہ پورا خطہ ہے جو فقہائے احناف کا پورا مرکز ہیڈ کوارٹر رہا ہے۔ انہوں نے امام عماد الدین سے فقہ حاصل کی، انہوں نے اپنے والد امام شمس الائمہ الزرنجری سے فقہ حاصل کی۔ شمس الائمہ الزرنجری، انہوں نے فقہ حنفی لی شمس الائمہ السرخسی سے۔ شمس الائمہ کم و بیش 5 فقہ کے ائمہ کا لقب ہے، ٹائٹل ہے۔ جیسے سمرقند میں ادھر تاج الشریعہ، صدر الشریعہ، برہان الشریعہ، صدر الشریعہ اکبر، صدر الشریعہ اصغر، یعنی 5-6 ائمہ کے اس طرح ٹائٹل ہیں۔ تلامذہ اپنے اساتذہ کو اس طرح کے بڑے ٹائٹل دیتے تھے، تو شمس الائمہ بھی اس طرح ٹائٹل ہیں، سرخسہ کے علاقے میں یہ تھے۔ تو یہ شمس الائمہ سرخسی سے، انہوں نے شمس الائمہ الحلوانی سے، شمس الائمہ الحلوانی، تو گویا 3 لقب مسلسل شمس الائمہ کے ہیں اساتذہ میں۔ شمس الائمہ الزرنجری، جو زرنجری میں نے آپ کو بتایا، یہ زرنجر ایک قصبہ کا نام تھا، اور یہ بخارا کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہے، زرنجر بخارا کے۔ جو اوپر جوغ بتایا وہ سمرقند کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہے، سرخسہ بھی اسی علاقے میں۔ تو انہوں نے پھر شمس الائمہ سرخسی سے، اور انہوں نے شمس الائمہ الحلوانی سے، انہوں نے قاضی امام ابو علی النصفی سے، انہوں نے امام ابو بکر محمد بن الفضل سے، انہوں نے امام السبزمونی سے، امام سبزمونی، انہوں نے امام ابی عبداللہ بن ابی حفص الکبیر سے، انہوں نے اپنے والد ابو حفص سے، انہوں نے امام محمد بن حسن الشیبانی سے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ یہ ان کا سلسلہ ہے، یعنی اجازات کا اور تلمذ کا فقہ حنفی میں۔ یہ تاج الشریعہ اور صدر الشریعہ کے حوالے سے آپ کو الوقایہ کا متن اور شرح الوقایہ اس کا ذکر کر دیا، اور گویا جب شرح الوقایہ میں نے بتایا کہ الوقایہ کی، تاج الشریعہ کی الوقایہ پر پوتے نے صدر الشریعہ نے شرح الوقایہ لکھی، تو یہ بہترین شروح میں سے ہیں۔ اس کا پھر اختصار کیا صدر الشریعہ نے، یعنی صاحب شرح الوقایہ، جو شرح الوقایہ کے مصنف ہیں صدر الشریعہ، انہوں نے پھر اپنی کتاب شرح الوقایہ کا خلاصہ لکھا۔ اب بات کو آپ سمجھ گئے، اور اس خلاصے کا نام رکھا النقایہ۔ اب آپ ربط جوڑیں نا، القدوری سب سے پہلی کتاب ہے، متن ہے، مع الجامع الصغیر مل کر بنی بدایت المبتدی۔ بدایت المبتدی کی شرح مرغینانی نے کی، الہدایہ بنی۔ الہدایہ کا خلاصہ تیار کیا، تاج الشریعہ نے الوقایہ بنا۔
الوقایہ کی شرح لکھی ان کے پوتے صدر الشریعہ نے، وہ شرح الوقایہ بنی، اور شرح الوقایہ کے مصنف صدر الشریعہ نے الوقایہ کا پھر اختصار کیا، اس کا نام لکھا النقایہ، یعنی النقایہ یہ کتاب ہے مختصر الوقایہ، مگر کی صدر الشریعہ نے۔ تو صدر الشریعہ کے دادا نے الوقایہ لکھی اور الوقایہ کو الہدایہ کا مختصر بنایا تھا، اور پھر صدر الشریعہ جو پوتے ہیں صاحب الوقایہ کے، انہوں نے اپنے دادا کی کتاب الوقایہ پر شرح بھی لکھی، شرح الوقایہ، اور پھر اسی الوقایہ کا اختصار بھی کیا، یعنی دو کام کیے الوقایہ پر، ایک شرح الوقایہ اور ایک مختصر الوقایہ، وقایہ کو مزید مختصر کیا صدر الشریعہ نے، اور اس وقایہ کے مختصر کا نام رکھا النقایہ۔ النقایہ تو النقایہ کے اوپر شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے، اور بھی شروع لکھی گئی، معروف شروع میں سے بتا رہا ہوں، فتح باب العنایہ، فتح باب العنایہ فی شرح کتاب النقایہ، یہ ہے میرے ہاتھ میں۔ تو یہ گویا جو النقایہ ہے، اور النقایہ کیا ہے؟ یہ ہے مختصر الوقایہ، اور وقایہ کیا ہے؟ یہ ہے مختصر الہدایہ، اور ہدایہ کیا ہے؟ یہ ہے شرح القدوری والجامع الصغیر۔ تو کتاب النقایہ کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے، اور یہ جو آپ کو شرح الوقایہ کا ذکر کیا صدر الشریعہ کی، اس کے اوپر بھی ایک شرح لکھی علامہ عبدالحی فرنگی محلی، عمدۃ الرعایہ، عمدۃ الرعایہ، یہ شرح الوقایہ پر شرح ہے۔ اور یہ جو صدر الشریعہ بڑے اہم ہیں الفقہ الحنفی کی تاریخ میں، ان کا مرتبہ ایک ان کا، اور اسی طرح آگے آئیں گے امام نصفی، بہت اہم ان کا رتبہ ہے، بہت سی بنیادی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو یہ جو امام صدر الشریعہ ہیں، جو مصنف ہیں شرح الوقایہ کے، اور مصنف ہیں النقایہ کے، مختصر الوقایہ کے، انہوں نے پھر اصول فقہ میں بھی ایک بڑا شاندار متن لکھا، اصول فقہ حنفی میں شاندار متن لکھا، اس کا نام رکھا التنقیح۔ التنقیح، تو التنقیح کے مصنف اور النقایہ کے اور شرح الوقایہ کے، ان تینوں کتابوں کے مصنف ایک ہی ہیں، صدر الشریعہ۔ التنقیح لکھا متن اصول الفقہ میں، اور پھر خود اس کی ایک شرح کی، خود اس کی شرح کی، اور اس کا نام رکھا التوضیح۔ اب یہ اصول فقہ کی کتاب کے طور پہ فقہ حنفی میں اصول میں پڑھائی جاتی ہے، التنقیح والتوضیح۔ تو یہ متن کے مصنف بھی خود ہیں صدر الشریعہ، اور شرح التوضیح کے مصنف بھی خود ہیں۔ پھر ان کی دیگر اور کتابیں بھی، ان کا سن وفات 747 ہجری ہے۔ اور یہ جو امام صدر الشریعہ، ان کا میں نے ذکر کر دیا۔ اب ان کے جو دادا ہیں تاج الشریعہ، جو الوقایہ کے متن کے مصنف تھے، الوقایہ جو مختصر الہدایہ، ان کے جو مصنف تھے، ان کی کچھ کتابوں کا بھی ذکر سن لیں۔ صدر الشریعہ کے دادا تاج الشریعہ، تو انہوں نے ایک تو کتاب الوقایہ لکھی بیٹے، الہدایہ کا مختصر جو الہدایہ سے انتخاب کیا تھا، پھر ان کا فتاویٰ بھی ہے، فتاویٰ تاج الشریعہ کا، پھر ان کی کتاب الواقعات بھی ہے۔ یہ دو کتابیں بھی الوقایہ کے ساتھ ملا کے 3 کتابیں، تینوں انہوں نے اپنے پوتے صدر الشریعہ کے لیے لکھی تھی۔ لکھتے اپنے کئی ائمہ نے اپنے ایسے متون اور کتب اپنے بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے یا نواسوں کے لیے لکھی، انہیں خود پڑھائیں، اور اللہ پاک نے انہیں قبول عام عطا کیا اور شہرت دائمہ عطا کر دی، اور متداول ہو گئی ہے وہ آفاق میں، شرق سے غرب تک اس فقہ کے مذہب میں۔ تو گویا رکھ لیں بیٹے، الوقایہ بھی انہوں نے لکھی اپنے پوتے صدر الشریعہ کے لیے، یعنی عبید اللہ بن مسعود بن محمود کے لیے، الفتاویٰ بھی ان کے لیے لکھی، اور الواقعات بھی ان کے لیے لکھی، تینوں کتابیں اپنے پوتے کے لیے۔
جو پھر فضلاء اور علماء طلباء اور اساتذہ میں متداول ہو گئی۔ یہ اس متن کی تفصیل آ گئی بیٹے۔ جو الوقایہ کا متن میں نے بتا دیا، المختار کا ہو گیا، الوقایہ کے ساتھ یہ متن بھی بیان ہو گیا ہمارا شرح الوقایہ کا بھی۔ اب اس میں ایک اور متن آگے مجمع البحرین ہے، یہ امام مظفر الدین ابن الساعاتی، مظفر الدین ابن الساعاتی احمد بن علی، 694 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یہ بھی ایک بہت اعلیٰ متن ہے۔ تو متون معتمدہ میں سے آگے ایک یہ ہے، اس میں بھی انہوں نے ایک مختصر القدوری کو جمع کیا، قدوری کو، اور ایک امام نصفی کا منظومہ، منظومۃ النصفی۔ یہ الفقہ الحنفی میں ایک منظومہ ہے امام نصفی کا۔ اور یہ امام نصفی کون تھے؟ یہ امام ابو حفص عمر بن محمد النصفی ہیں۔ یہ وہ نصفی نہیں ہیں جن کی مدارک التنزیل اور آگے جن کی کتابیں آ رہی ہیں، کنز الدقائق اور یہ، وہ نہیں، یہ ان سے قبل ہوئے ہیں۔ 537 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، امام ابو حفص عمر بن محمد النصفی۔ ان کا منظومہ تھا الفقہ الحنفی میں، اور وہ منظومہ 2669 اشعار پر مشتمل ہے، بیت ہیں اس میں۔ تو امام نصفی نے جمع کیا کتاب مختصر القدوری اور منظومۃ النصفی کے اشعار، ان کو جمع کر کے ایک متن تیار کیا، مجمع البحرین و ملتقى النہرین۔ تو کبھی جب ذکر ملتا ہے کما فی المجمع و ملتقى، تو وہ اس سے مراد یہ متن ہوتا ہے، یہ بھی قدوری پر ہے مگر ساتھ منظومۃ النصفی ہے۔ اس کے بعد بڑا اہم متن آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، کنز الدقائق، امام نصفی کا ہے کنز الدقائق۔ اب اس کنز الدقائق کو میں تعارف کروا لوں، جیسے میں نے الہدایہ کا کروایا، شرح الوقایہ کا کروایا، تو یہ بھی اہم ہے۔ امام ابو البرکات وہ نصفی امام ابو حفص تھے، یہ نصفی امام ابو البرکات ہیں، عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی۔ ان کا سن وفات 710 ہے، 710۔ بڑا لطیف اور بڑا معتبر فروع حنفیہ میں بڑا اعلیٰ متن ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا کنز الدقائق تک پہنچنے کے لیے؟ سمجھیں، انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی الوافی، امام نصفی نے۔ یہ بھی ایک متن ہے، بڑا جامع، بڑا لطیف اور وسیع متن ہے، اور اس کا نام ہے الوافی۔ اس الوافی میں انہوں نے 5 کتابیں جمع کی، یعنی متن میں اور کوئی چیز نہیں ہے، 5 کتب کی عبارات کو جمع کر کے ان میں سے منتخب عبارات کے ساتھ متن بنایا۔ ان میں سب سے پہلی کتاب مختصر القدوری۔ اب میں تعارف کروا رہا ہوں الوافی کا، جس کے مصنف امام ابو البرکات النصفی ہیں، صاحب الکنز۔ انہوں نے پہلی کتاب لکھی الوافی، اور الوافی مشتمل ہے مختصر القدوری پر، ایک۔ نمبر 2 الجامع الصغیر امام محمد کی، نمبر 3 الجامع الکبیر امام محمد کی، دونوں کتابیں، اور چوتھی کتاب ہے الزیادات امام محمد بن حسن الشیبانی کی۔ الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، یعنی جامعین، دو اور تیسری الزیادات۔ تو 3 کتابیں امام محمد کے لیے، 4 نہیں، 3 کتابیں کتب ظاہر روایہ سے، اور سب سے پہلے مختصر القدوری لی، چونکہ وہ بطریق متن ہے۔ 4 کتابیں ہو گئیں، اور ان 4 کتابوں کے ساتھ انہوں نے پھر منظومۃ النصفی کو شامل کیا، جس کا ذکر پہلے میں کر چکا ہوں۔ 2669 اشعار پر مشتمل امام ابو حفص النصفی کا منظومہ، اور یہ منظومہ یہ بھی بیٹے ذہن میں رکھ لیں، نظم الخلافیات ہے۔ جن مسائل پر اختلاف ہے ان خلافیات پر یہ نظم لکھا ہے انہوں نے، منظومہ، اور اس کے سوا کچھ اور مسائل اور وقائع ایڈ کی حسب ضرورت۔
ان تمام کتب پر اور مصادر پر مشتمل جو متن تیار کیا اس کا نام ہوا الوافی، اور وہ لکھتے ہیں خود الوافی کے مقدمہ میں امام ابو البرکات النصفی خود لکھتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہوا ضرورت محسوس کر کے ان اولف کتابا جامعا لمسائل الجامعین والزیادات حاویا لما فی المختصر و نظم الخلافیات. یہ مقدمہ میں خود لکھا ہے کہ میں نے جامعین امام محمد کی دونوں اور الزیادات اور مختصر امام قدوری کی اور نظم الخلافیات نصفی کی، ان پر مشتمل ایک جامع کتاب لکھی، یہ الوافی بنی، اور اس کے ساتھ مشتملاً علی بعض الفتاوی والواقعات کچھ اضافے کیے، فتاوی واقعات کے. تو یہ جب مکمل ہو گئی الوافی تو اس کے بعد انہوں نے اس الوافی کے اوپر پھر ایک شرح لکھی، شرح خود اپنی کتاب الوافی کی، اس کا نام لکھا الکافی. یعنی اپنی کتاب الوافی کی خود شرح لکھی اور اس کا نام ہے الکافی، یعنی الکافی شرح الوافی. یہ بھی امام ابو البرکات النصفی کی 710 ہجری سن وفات. جب وہ الوافی لکھ چکے اور اس پر شرح الکافی لکھ چکے، پھر انہیں خیال آیا کہ اب ایک مختصر متن بھی تیار کروں جس میں یہ پوری الکافی کا اختصار ہو جائے. تو پہلے الوافی لکھی تھی، اس کی شرح الکافی کی تھی. یہ بالکل وہ نظم ہے جیسے امام مرغینانی نے بدایت المبتدی لکھی، پھر اس کی شرح 80 جلدوں میں کفایت المنتہی لکھی، اور پھر اس کا خلاصہ کر کے الہدایہ بنا دی، اور پھر الہدایہ کا خلاصہ کر کے تاج الشریعہ نے الوقایہ بنا دی. انہوں نے الوافی لکھی، اس کی شرح الکافی لکھی. جب الکافی لکھ چکے تو اس کے بعد پھر اس کا خلاصہ کیا اپنی کتاب الکافی کا، اور الکافی کا مختصر تیار کیا. تو اس مختصر میں ان کی کتاب الوافی بھی تھی، الکافی تھی، اور یہ آپ جان چکے اس کا نام، اس کے مختصر کا نام کنز الدقائق رکھا. جو کنز الدقائق ہے ان کی اپنی کتاب، یہ مختصر الکافی ہے، اور الکافی یہ شرح الوافی ہے. اور یاد رکھ لیں اس لحاظ سے کنز الدقائق کا جو متن تیار ہوا، اس کے اندر مختصر القدوری کا متن ہے، اس کے اندر امام محمد بن حسن کی الجامع الصغیر اور الجامع الکبیر دونوں شامل ہیں، اور امام محمد بن حسن کی الزیادات شامل ہے، اور امام ابو البرکات نصفی کی منظومہ النظم فی الخلافیات، نظم الخلاف تو منظومۃ النصفی. یہ 5 کتابوں پر مشتمل امام نصفی نے اپنی ہی کتاب الکافی کا خلاصہ تیار کیا ہے، اس لیے اس کی عبارت اور اس کا نظم مختلف ہے. آپ کو منون بدایت المبتدی کی طرح منون قدوری نظر نہیں آتی. یہ 5 کتابیں جمع کر دی ہیں، اور اس کی پھر شرح کی ہے الکافی میں، اور اپنی شرح کا پھر خلاصہ کیا اپنی عبارت کے ساتھ. وہ کنز الدقائق بنی ہے جو معروف متن ہے ہمارے ہاں، جو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے لطیف. تو یہ بیٹے کنز الدقائق کا بھی ذکر آ گیا، المختار کا بھی ذکر آ گیا، الوافی کا بھی ذکر آ گیا، اور اس کے بعد ایک ملتقى الابحر ہے امام ابراہیم الحلبی کی. یہ بھی معتمد متون میں سے ہے، متن ہے ملتقى الابحر. امام ابراہیم الحلبی کی ہے، 956 ہجری ان کا سن وفات ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے بیٹے 5 کتابیں جمع کی ہیں. 4 کتابیں القدوری، یعنی ملتقى الابحر بھی اس کا متن مشتمل ہے مختصر القدوری پر، اور نمبر 2 المختار پر جو امام موصلی کا ہے، نمبر 3 الکنز کنز الدقائق جو امام نصفی کا، اور نمبر 4 الوقایہ جو تاج الشریعہ کا ہے، الوقایہ. یہ 4 کتابوں کے متن لیے ہیں، ان میں سے لیا، اور کچھ فوائد لیے ہیں مزید دیگر کتب مذہب حنفی کے، ان فوائد کو ان 4 کتابوں کے ساتھ ملا کر ملتقى الابحر بنائی ہے. تو یہ بیٹے میں نے آپ کو 10 کے قریب 10-12
یہ بتا دیے سارے جو متون ہیں، اور اگر امام قدوری سے اوپر چلے جائیں اور 3 متن اور شامل کر لیں تو یہ عدد کوئی 15 تک چلا جاتا ہے۔ وہ مختصر الطحاوی میں نے بتا دیا تھا، اور مختصر الکرخی اور مختصر الحاکم الشہید۔ مختصر الحاکم الشہید ان کی ایک کتاب جو ہے وہ الکافی بھی ہے، الحاکم الشہید کی الکافی، یہ بھی متن ہے۔ یہ متون معتمدہ کا گویا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ تو الحاکم الشہید بیٹے انہوں نے الکافی جمع کی اور مختصر بنایا۔ اس میں امام محمد بن حسن شیبانی کی 6 کی 6 کتابیں جو کتب ظاہر روایہ ہیں ان کو جمع کیا اور تکرار حذف کر دیا، چونکہ 6 کتابیں ہیں ان کا تکرار بھی آتا ہے جگہ جگہ حسب ضرورت۔ جب وہی ابواب قائم ہوتے ہیں تو مسائل متکررن آ جاتے ہیں، لہذا کتب ظاہر روایہ کا تکرار سارا نکال کر ہر مسئلے کو مفردن ایک ایک بار جب جمع کیا تکرار نکال کر، تو کتب ظاہر روایہ 6 کی 6 کتابیں بدل گئیں ایک کتاب کی شکل میں، اس کا نام ہو گیا الکافی۔ یہ الحاکم الشہید کی ہے۔ تو گویا یہ سب سے پہلا وہ متن ہے جو کتب ظاہر روایہ امام محمد بن حسن شیبانی کی 6 کی 6 کتابوں کا جامع متن ہے بحذف المکررات، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ ہے الکافی۔ تو وہ گویا متون فقہ حنفی کے وہاں سے شروع ہوتے ہیں، پھر امام ابو جعفر طحاوی نے کیا ہے مختصر، پھر امام کرخی نے کیا ہے، پھر امام جساس نے اسی مختصر طحاوی کی شرح لکھی ہے، اور ان متون 3 متون کے بعد امام قدوری آ جاتے ہیں اگلے۔ اب بیٹے انشاءاللہ تعالی اب گفتگو کے کافی پہلو رہ گئے ہیں، ایک نشست باقی ہے، اس میں کتنا کور ہوگا اور کتنا نہیں۔ تو میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ متون کی اہمیت کیا ہے فقہ میں، الفقہ الحنفی میں، مفتیوں کے ہاں، اساتذہ کے ہاں، مصنفین کے ہاں، محققین کے ہاں، علماء فقہاء کے ہاں۔ یہ جو متون بتائے، متون معتبرہ، یہ متون معتمدہ، تو متون کی حیثیت کیا ہے، شروح کی حیثیت کیا ہے، اور فتاویٰ کی حیثیت کیا ہے۔ اس طرح کی مختلف کتابیں ہیں، کچھ کتابیں فتاویٰ کے نام سے ہیں، کچھ کتابیں شروح کے نام سے ہیں، کچھ کتابیں متن کے نام سے ہیں، اور باقی حواشی تو باقی چیزیں آ جائے۔ تو ان میں متن کی حیثیت کیا ہوتی ہے یہ، اور اس کے ساتھ پھر وہ جو مراجع کیا ہوتے ہیں، اگر ان میں اختلاف آ جائے تو کس کو ترجیح دیتی ہیں، کس کو کون سا مراجع اور کون سا مرجوع ہوتا ہے قول، اس کے اصول کیا ہیں، یہ چیزیں، اور اس میں قدوری کے مقام، امام قدوری کا اور ان کی کتاب مختصر القدوری کا کہاں آتا ہے، یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہم اسی ٹائم پر، یہ جو آج کا وقت تھا، انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔